حکومتیں پہلے بھی ناکام ہوئیں، لیکن اتنی جلدی اور اس حد تک ناکامی کہ ناکامی کا لفظ احاطہ ہی نہ کر سکے پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا۔ معیشت پہلے بھی خراب ہوتی رہی، لیکن 1.5 سال کے قلیل عرصے میں معیشت اس قدر بیٹھ جائے گی کہ 5-6% سے GDP گر کر منفی ہو جائے گی۔ یہ تو طریق بین اور مایوس ماہرین معیشت نے بھی نہیں سوچا تھا۔ سیاست میں گالم گلوچ اور غیر سنجیدگی پہلے بھی تھی، لیکن یہ کہ سیاست مکمل طور پر گالم گلوچ اور چھچورا پن کا نام قرار پائے گی، کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صحافت پہلے بھی قدغنوں کا شکار تھی، لیکن یہ کہ صحافت اس قدر بے وقت اور غلام بن جائے گی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پولیٹیکل مینجمنٹ پہلے بھی ہوتی رہی اور اداروں کو پہلے بھی استعمال کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، لیکن یہ کہ عدالت کو اس حد تک مجبور اور احتساب کو اس قدر انتقام بنا دیا جائے گا، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح آفات پہلے بھی آتی رہیں، لیکن یہ کہ پاکستان افغانستان بن جائے گا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک طرف کرونا، دوسری طرف پہلے سے تباہ شدہ معیشت، تیسری طرف ٹڈی دل کے حملے۔ اللہ رحم کرے، اب سیلابوں کا دور آنے والا ہے، لیکن ان سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اصلاح کی کوئی کوشش ہوتی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی امید۔ پہلے صرف حکومتیں خطرے میں ہوتی تھیں، اب نظام خطرے میں ہے۔ پہلے صرف معیشت خطرے میں ہوتی تھی، تو اب ملک خطرے میں ہے۔ پہلے صرف تبدیلی کا خطرہ ہوا کرتا تھا، جبکہ اب کی بار خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے اس نے تو اس کا استعمال کرنا ہی ہوتا ہے۔ طاقت کی نفسیات یہ ہے کہ اس کے ہم لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور ان کی انائے حمالیاں سے بلند ہوتی ہیں۔ دوسرے سے اختیار چھیننا اور اپنی مرضی مسلط کرنا انسانی جبلت کا حصہ ہے، لہذا طاقتوروں نے جو کچھ کرنا تھا سو کرنا تھا۔ لیکن کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نہیں؟ اگر دور اقتدار میں میاں نواز شریف بادشاہوں والا رویہ نہ اپناتے، اگر وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ان لوگوں کے سپرد نہ کرتے جن کے ہاتھوں پھر خود رخصت ہوئے، اگر وہ احتساب کا منصفانہ نظام بناتے، اگر CPI کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرتے، اگر پارلیمنٹ کو اہمیت دیتے اور چند خوش آمدیوں کے نرغے میں آ کر اپنے آپ کو طیب اور دوان نہ سمجھ بیٹھے، تو کیا یہ سب کچھ ہو سکتا تھا؟ آج بھی قوم سمجھنے سے قاصر ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کیا ہے۔ ایک ہاتھ قدموں میں اور دوسرا گریبان میں، ایک بائی مفاہمت اور دوسرا بائی مخاصمت، یہ تھی الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کی سیاست، جبکہ اب اصل حکومت کے ساتھ مفاہمت اور ظاہری کے ساتھ مخاصمت ان کی سیاست بن گئی ہے۔ میاں نواز شریف ڈیل کر کے خاموش بھی ہیں، لیکن انقلابی دکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ مریم نواز انقلابی بننے کی بھی کوشش کر رہی ہیں اور قوم کو تباہیوں کے سپرد کر کے چپ کا روزہ بھی رکھ لیا ہے۔ الیکشن کے بعد بھی مسلم لیگ نون اس لیے پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ گئی کہ اسے امید تھی کہ پنجاب کی حکومت اسے دے دی جائے گی، اور اب بھی اس انتظار میں ہے کہ کہیں سے اس پر نظر کرم ہو جائے۔ پیپلز پارٹی بھی آج چیخو پکار کر رہی ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ اس مصنوعی سیاسی بساط کو بچھانے میں پیپلز پارٹی کی قیادت برابر کی حصہ دار ہے۔ کس کو علم نہیں کہ کس طرح پیپلز پارٹی نے باپ پارٹی کے ساتھ مل کر سینٹ انتخابات میں ووٹوں کی خریداری کی۔ اسی نظام کی خاطر ہی زرداری صاحب نے سینٹ کی چیئرمین شپ موجودہ بساط بچھانے والوں کو دی۔ ڈیل ہی کی خاطر سندھ لیا اور اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہ صرف پارلیمنٹ میں بیٹھ کر انتخابات کو سند جواز فراہم کیا، بلکہ صدارت بھی PTI کی جولی میں ڈالی۔ کون نہیں جانتا کہ اپنے آپ کو بچانے، مخالفین کو پھنسانے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جسٹس جاوید اقبال کو چیئرمین نیب بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح ہم جس بری طرح استعمال ہوئے اور جس طرح ہم نے انتقام، لالچ یا خوف کی وجہ سے اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر کر ملک اور نظام کو اس مقام تک پہنچانے میں مہرے کا کردار ادا کیا،
وہ کس سے پوشیدہ ہے۔ کرونا، ٹڈی دل اور دیگر آزمائشوں کی صورت میں شاید رب کائنات ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے، لیکن افسوس کہ اس کے بعد بھی ہمارے ضمیر جاگنے کا نام نہیں لے رہے۔ انسانوں کے خوف کی جگہ اللہ کا خوف نہیں لے رہا اور ہم بدستور اس جعلی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ حسب سابق مصنوعی سیاست اور مصنوعی صحافت کا سلسلہ زوروں پر ہے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں، روزانہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ ہر کسی کو علم ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن اصل حقائق کا نہ پارلیمنٹ میں ذکر ہوتا ہے، نہ میڈیا میں اور نہ عدالت میں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں سرے سے سیاست ہی نہیں ہو رہی۔ نہ بلاول سیاست کر رہے ہیں، نہ نواز شریف، نہ شہباز اور نہ کوئی اور۔ یہ صرف ہلچل ہے اور اپنی اپنی بقا کی کوششیں ہیں، جس کو ہم نے سیاست کا نام دے رکھا ہے۔